اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ ہر طرح کی لالچیں دی گئیں، ہر طرح کی باتیں بتائی گئیں، لیکن آپ امام عالی مقام اپنی بات پر قائم رہے، اور اس بات کی وجہ سے، اس استقامت کی وجہ سے، اس غلط کو غلط کہنا، اس وجہ سے آپ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ تو میرے دوستو، آج ہم حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، ان کے خانوادہ کو، ان کے اہل بیت کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ جو آپ کا جو عمل تھا کہ غلط کو غلط کرنا، یہ کتنی بڑی اہم اور ضروری بات ہے۔ تو آج ہم اپنے اندر کیا یہ جوہر پاتے ہیں، یہ ہمت پاتے ہیں کہ غلط کو غلط کہہ سکیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مفاد کے پیش نظر فیصلے کرتے ہوں۔ اگر ہمارا مفاد غلط کو صحیح کہنے میں ہے تو ہم غلط کو صحیح کہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ بن سکتی ہے ہماری ناکامی، نامرادی اور ذلت اور رسوائی کی۔ دیکھیں، جو لوگ اس وقت غلط تھے، لوگ ان کو صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ آپ تو صحیح ہیں، لیکن آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ لیکن حضرت امام عالی مقام، جنہوں نے یہ جرأت دکھائی کہ صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور اس وجہ سے آپ کی جان چلی گئی، آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ نہ صرف اہل ایمان بلکہ جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، جو اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، وہ لوگ بھی آپ کی اس عظمت کے قائل ہیں۔ یہ تو وہی جھلک نظر آتی ہے جو حضور علیہ السلام مکہ میں جب تبلیغ دین کر رہے تھے تو لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانتے تھے کہ آپ جیسا سچا اور امین کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، وہی صداقت، وہی امانت اور وہی سچائی، اس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ جو ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اس ذکر کے ثمرات بھی یہی ہیں۔ اگر ذکر والا 30 سال سے 20 سال سے ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ سچائی، صداقت، امانت اور صحیح اور غلط کی تمیز پیدا نہیں ہوئی، تو پھر کوئی کمی رہ گئی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ ہم اور آپ اس موقع پر جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے پیغام دیا، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ساتھ میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور پیار کا برتاؤ کریں گے، جس طرح حضور علیہ السلام اپنے پیارے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنے پیارے نواسوں کو شفقت دیتے تھے، ان کا منہ چومتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ تو وہی پیار اور شفقت ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی کرنی چاہیے۔ وہی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ